الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق الله العظيم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله ونقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مدرسہ رضوان القرآن اور رضوان القرآن ماڈل اسکول کے ذمہ دار بانی مبانی مولانا حبیب احمد خان اور یہاں کے اساتذہ اور طلبہ عزیز، حبیب صاحب کا بہت دنوں سے اصرار تھا، وہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس مدرسے اور اسکول کی سرپرستی قبول فرما لیں. ان کا اصرار تھا کہ میں مہینے میں کم سے کم ایک دن وقت دے دوں انہیں، تاکہ بچوں کے درمیان کچھ گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے. میں نے وعدہ کر لیا ہے، انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ وہ باتیں کی جائیں جو آپ کے لیے مفید ہو، بہتر ہو. ابھی فی الحال ہمارے سامنے 3 طرح کے افراد ہیں. ایک تو آپ حضرات ہیں، یعنی طلبہ و طالبات، اکثر معصوم ہیں، ننھے منھے ہیں. اور کچھ وہ افراد ہیں جو مدرسہ رضوان القرآن اور رضوان القرآن ماڈل اسکول کے اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، معلمات ہیں. اور تیسرے وہ فرد ہیں جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں. چونکہ آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے یہاں مدرسہ منتقل ہونے کے بعد، اس لیے تینوں قسم کے افراد سے تھوڑی تھوڑی گفتگو ہو جائے گی، بات چیت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے کہلوائے اس پر خود ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، پھر آپ حضرات بھی اس پر عمل کریں. بات شروع کرتے ہیں طلبہ سے. معصوم طلبہ ہے، معصوم طالبات ہیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ مدرسے کا جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم پر، اس وقت پر آئیں، جسے کہتے ہیں وقت کی پابندی. اگر مدرسے کا ٹائم، اسکول کا ٹائم 9 بجے ہے تو آپ 9 سے 5 منٹ پہلے ہی یہاں حاضر ہو جائیں، تاکہ 9 بجے سے جب کلاس شروع ہو تو آپ غیر حاضر نہ ہوں اور سبق کچھ بھی نہ چھوٹے آپ کا. تو یہ پہلی بات ہے. سب بچے اور بچیاں جتنے بھی طلبہ ہیں، طالبات ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وقت کی پابندی کرنی ہے ہمیں. گھر والے سے بھی کہیں، جو آپ کے والدین ہوں، آپ کے بھائی ہیں، چچا ہیں، جو بھی آپ کو چھوڑنے مدرسہ آتے ہیں، ان سے بھی کہیں آپ کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وقت پر حاضر ہونا ہے، بلکہ وقت سے پہلے حاضر ہونا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس میدان میں آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے. جو لوگ وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں. وقت کو کہا گیا الوقت اثمن من الذهب،
وقت جو ہوتا ہے نا سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ مارکیٹ میں سونا ہے، چاندی ہے، دیگر زیورات کی چیزیں ہیں، قیمتی قیمتی دھات ہیں، ان میں ایک سونا ہے جو بہت قیمتی مانا جاتا ہے، بہت قیمتی، اور سونے کا ریٹ اکثر بڑھتا ہی رہتا ہے، بہت کبھی کبھار ریٹ اس کا ڈاؤن ہوتا ہے لیکن پھر چڑھ جاتا ہے۔ لوگ سونا خرید کے گھر میں رکھتے ہیں کہ ریٹ بڑھے گا، اس کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے۔ تو عربی کا یہ مقولہ یاد رکھیے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہوتا ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی، لہذا وقت کی پابندی، وقت کا خیال، جو وقت دیا جائے اس پر حاضر ہونا، جس وقت میں چھٹی ہے اس وقت جانا، چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آپ نے جانے کا موڈ بنا لیا ہے، چچا آگئے، بھیا آگئے، بابا آگئے کہ چلو، تو اس طرح پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اور یہ وقت کی پابندی اساتذہ کے لیے بھی ہے۔ استاذ کو تو بچے سے پہلے حاضر ہو جانا ہے، تاکہ جب طلبہ آئے تو دیکھیں کہ ہاں ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچر، ہمارے سر موجود ہیں۔ تو وقت کی پابندی ہمیشہ کیجیے، زندگی کے ہر میدان میں کوشش کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے طلبہ سے کہ دیکھیے، بغیر محنت کے دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھیے، ایک دانہ لے کر وہ چلتی ہے اور دیوار پر چڑھتی ہے، گر جاتی ہے چیونٹی، لیکن ہمت نہیں ہارتی ہے، پھر وہ دوبارہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، 2 دفعہ نہیں، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، وہ بار بار کوشش کرتی ہے چیونٹی، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے محنت ضروری ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ دنیا میں جو بھی ترقی کیا ہے، اگر کوئی پیسے ہی مالدار ہے، پیسے والا ہے، اس کو بھی دیکھیے، وہ رات کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، دیکھیں، ہم لوگ تو وقت سے کھانا کھا لیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، مارکیٹ میں جو بیوپاری ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان کے کھانے کا ٹھکانہ بھی نہیں رہتا، اچھا کھانا بھی نہیں کھاتے، وہ پیٹ بھر کے نہیں، بس کمانا ہے، محنت کر رہے ہیں، ان کو کمانے کا دھن۔ آپ پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والی ہیں، آپ کو پڑھنے کا دھن ہونا ہے، تو آپ کو پڑھنے میں محنت کرنا ہے۔ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر سعی پیہم کے، جہد مسلسل کے کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ترقی چاہتے ہیں خوب محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے دین میں، ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی محنت کرنی ہے، محنت خوب کریں گے تو دیکھیں گے آپ، شروع میں جو سبق آپ کو 2 گھنٹے میں یاد ہوتا تھا، آپ محنت کرنے لگیں گے تو وہی سبق آپ کو 1 گھنٹے میں یاد ہونے لگے گا، پھر وہی سبق آپ کو آدھے گھنٹے میں یاد ہونے لگے گا۔ اس لیے کہ محنت کرنے سے ذہن کھلتا ہے آدمی کا، اور جب ذہن کھلتا ہے تو چیزوں کو سمجھتا ہے، باتیں ذہن میں آتی ہے، کیچ کرتا ہے آدمی۔ لہذا محنت بھی خوب کرنی ہے، جو بھی سر کہے، ٹیچر کہیں، مدرسے کے ذمہ دار کہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے اور خوب محنت کرنا ہے۔ ہوم ورک کو ہوم ورک بھی کرنا ہے، سبق یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ حفظ کے طلبہ ہیں، جو پارہ دیا گیا یاد کرنے کے لیے، جو سبقن پارہ ہے، آموختہ ہے، سبق ہے، تینوں یاد کرنا ہے۔ جب تک یاد نہ ہو جائے سنا ہی نہیں ہے، جب تک یاد نہ ہو جائے کھانا ہی نہیں کھانا ہے۔ بابا کہتے رہے کھانا کھا لو، آپ کہیں نہیں، پہلے سبق یاد کرنا ہے، سبق یاد کر لیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ اس طرح جب محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ محنت کا نتیجہ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دیے اور چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جا رہا ہے۔ ایک تیسری بات یہ کہنی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اور گاؤں گھر میں دیکھتے ہوں گے پیسے پیسے ہائے پیسے، لوگ چکر میں لگے رہتے ہیں۔ آپ پیسے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، آپ کو کیوں پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے قوم کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، چاہے خدمت دین کے لحاظ سے ہو چاہے دوسرے لحاظ سے ہو، ہمیں پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے، قصد کرنا ہے، حوصلہ رکھیے۔ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہم ٹیچر بن جائیں گے، پیسہ خوب کمائیں گے، ہم اسکول میں پڑھنے کے بعد پھر کالج میں جائیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، پیسے خوب کمائیں گے۔ نہیں، آپ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بنے، حافظ صاحب بنے، قاری صاحب بنے، مولانا بنے، سر بنے، جو بننا ہے سب بنے آپ، لیکن آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ قوم کو فائدہ ہو۔ آپ جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ کچھ اصلاح آپ کی وجہ سے قوم کی ہوگی، پھر آئندہ جو لوگ آئیں گے وہ بھی یہی سوچیں گے تو پھر مزید اصلاح ہوگی۔ اس لیے ہمیں اچھی سوچ رکھنا ہے، جس کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو باقی رکھتے ہیں، لوگ بھی اس کو باقی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک آم کا جھاڑ ہے، مینگو کا جھاڑ ہے، مینگو آنے کے بعد، آم آنے کے بعد کوئی بھی اس جھاڑ کو کاٹتا نہیں ہے۔ جھاڑ جب لگایا ہے آپ نے، آم اس میں آ گئے ہیں، پھل آ گئے ہیں، تو آدمی اس کو حفاظت سے رکھتا ہے درخت کو، اور وہ درخت 10 سال 15 سال 20 سال سے درخت وہ رہتا ہے۔ لیکن موز کا درخت دیکھیے، موز کا جو پیڑ ہوتا ہے، موز ایک پیڑ میں ایک ہی دفعہ موز آتا، دوبارہ موز نہیں آتا۔ موز کے پیڑ کے بازو میں دوسرا پیڑ نکلتا، اس میں آئے گا۔ جس جھاڑ میں، جس پیڑ میں موز آ چکا ہے دوبارہ نہیں آتا ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، ان سے پوچھے گا۔ تو جس جھاڑ میں ایک دفعہ موز آ گیا، اس جھاڑ کو کاٹ کے ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بازو میں نیچے سے دوسرا جھاڑ نکلتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آم کے جھاڑ کو آدمی 10 سال تک رکھتا ہے، پانی ڈالتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور موز کے جھاڑ کو ایک دفعہ موز آ گیا کاٹ کے ہٹا دیتا ہے۔ کیوں ایسا؟ وہ اسی لیے کہ آم کا جھاڑ ایک دفعہ آپ نے لگایا، 10 سال آپ کو پھل دیتا رہے گا، آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ لیکن موز کے جھاڑ میں ایک دفعہ موز آ گیا، دوبارہ موز نہیں آئے گا، اس لیے اسے کاٹ کے ہٹا دیتے ہیں، پھر دوسرے پیڑ جو نکلتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا فارمولہ ہے۔ آپ گاؤں سماج میں بھی دیکھتے ہوں گے، گھر میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں جو فرد زیادہ محنتی ہوتا، کام کرنے والا ہوتا، لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے، اس کا سب لوگ اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو محنت نہیں کرتا، لوگوں کی خدمت نہیں کرتا، لوگوں کی باتیں نہیں مانتا، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ طلبہ اور طالبات کو یہ حوصلہ رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے اور اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کے لیے ہمیں مفید ہونا ہے۔ جس لائن سے چاہے، پیسے والے ہیں پیسے سے تعاون کیجئے، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے علم سے تعاون کیجئے، اللہ نے آپ کو اچھا ہنر دیا ہے، فن دیا، ہنر سے تعاون کیجئے۔ جس طرح بھی ہو سکے ہمیں قوم کی خدمت کرنی ہے، قوم کو آگے بڑھانا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جتنی باتیں کہہ رہا ہوں میں اس کو ذہن میں رکھیں، ہم نے جو باتیں کہیں اس کو ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لیں اور محفوظ رکھیں اسے، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور بات ہے آپ طلبہ طالبات کے لیے کہ جو بھی کام آپ کو دیا جائے یا جو بھی بات کہی جائے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سیکھا اور آپ نے دیکھا جانا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہو، یہاں سے جائیں تو سلام کر کے جائیں۔ آپ کو یہاں مولوی صاحب نے بتایا، سر نے بتایا آپ کو کہ بڑے آدمی کوئی کام کہیں تو فوراً کرنا۔ آپ اپنے گھر گئے، آپ کے بابا نے کچھ کام کہا، بڑے بھائی نے کچھ بات کہی، آپ کی ماما نے کچھ کہا، تو آپ فوراً اس کو عمل کریں، ان کی خدمت کریں تاکہ وہ جانیں کہ ہاں یہ رضوان القرآن کے طلبہ و طالبات ہیں، پڑھانے سے بھیجنے سے فائدہ ہو رہا ہے۔
آپ کو مولوی صاحب نے سکھایا کہ دیکھو جب سونے لگو تو یہ دعا پڑھو اور جب سو کے اٹھو تو یہ دعا پڑھو. تو آپ جب سونے لگے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولوی صاحب نے کچھ سکھایا تھا، کچھ کہا تھا کہ سونے سے پہلے یہ کرنا ہے. آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، آپ کو آپ کے استاد نے بتایا کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لینا چاہیے اور پھر دعا پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے. تو جیسے آپ کھانا شروع کریں اس پر عمل کریں. تو جس بات کی تعلیم آپ کے اساتذہ نے، معلمین نے، معلمات نے، سر نے، ٹیچر نے، جس نے بھی جس بات کی تعلیم دی ہے اس تعلیم پر آپ عمل کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ پڑھنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں. یہ اسلام کی بھی تعلیم ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے. اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ علم پر عمل کیا جائے، علم کو اپنی زندگی میں لایا جائے، محنت کی جائے، اپنے اندر حوصلہ رکھا جائے، اچھی نیت کی جائے، وقت کی پابندی کی جائے. یہ سب ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. کیا پڑھیں اس کو نہیں بتایا گیا کیا پڑھیں، بس رب کے نام سے پڑھنا ہے. تو جو بھی چیزیں ہمارے سماج کے لیے، ہمارے لیے دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے جو بھی چیزیں مفید ہوں وہ پڑھنا ہمارے لیے جائز ہے، درست سے صحیح ہے. رب کے نام سے پڑھنا ہے. اللہ کے نام سے پڑھیں گے تو برکت ہوگی، اللہ کے نام سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. تو ہم نے جو یہ چند باتیں آپ کو کہی ہیں، آپ طلبہ اور طالبات کو، آپ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. عمل کریں گے تو پھر مولوی صاحب بعد میں پھر اور باتیں بتائیں گے، اچھی باتیں. آپ عمل ہی نہیں کریں گے تو بات بتانے سے فائدہ کیا؟ آپ وقت کی پابندی نہیں کرتی، مثال کے طور پر وقت پہ آپ آتے ہی نہیں، نہ طالبات آ رہی ہیں نہ طلبہ آ رہے ہیں، تو پھر مولانا کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں، محنت نہیں کر رہی ہیں آپ، حالانکہ محنت کرنے کی بات کہی گئی. آپ اپنی نیت کو صحیح نہیں کر رہے ہیں. آپ گھر جا رہے ہیں تو گھر میں والدین کی خدمت، والدین کا ادب و احترام نہیں کر رہے، تو پھر کیا فائدہ ٹیچر کے پڑھانے سے اور سر کے پڑھانے سے اور مولانا صاحب کی تقریر کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے آپ لوگ آج کی تقریر کا یہ پیغام لیں اور آج کی تقریر میں یہ سب پوائنٹ کی باتیں جو میں نے بتائی ہیں اسے اچھی طرح یاد رکھیں. جو میں نے کہا کہ وقت کی پابندی کیجیے، ہر طالب علم یاد رکھے اسے وقت کی پابندی. اسی طرح ہم نے کہا محنت کرنا ہے، ہر آدمی یاد رکھے اسے، بغیر محنت کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے. عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے اور جو کوشش نہیں کرتا ہے اسے چیز نہیں ملتی ہے. کتنے ایسے بچے ہیں مدرسے آتے ہیں محنت نہیں کرتے، وہ جاہل رہ جاتے ہیں، کام کرتے مزدوری کرتے، لیکن آپ ہے محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو ترقی ملتی جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے، محنت ضروری ہے. اسی طرح ہم نے کہا کہ اپنے اندر اچھی نیت اور اچھا حوصلہ رکھیے، اچھا ارادہ رکھیے، چاہے آپ بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، قوم کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے لیے مفید ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند. اگر لوگوں کو ہم سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگوں میں بہتر اور اچھے نہیں ہیں. تو ہماری نیت کی اصلاح ہونی چاہیے اور ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے. اسی طرح ہم نے آپ سے یہ بات کہی کہ جو کام آپ سے کہا جائے کرنے کے لیے،
جو کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے، گھر میں داخل ہونے، کوئی بڑے سے ملاقات ہو، کسی چھوٹے سے ملاقات ہو تو کیسے ان سے پیش آنا چاہیے، کیسے کام کرنا چاہیے، یہ ہمیں مولانا نے، ہمارے استاد نے جو سکھایا اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ زندگی میں اتاریں گے تو فائدہ ہوگا، زندگی میں نہیں اتاریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حکم دیتے تھے، کام کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیتے تھے۔ نبی نے کہا وضو ایسے کرنا ہے، غسل ایسے کرنا ہے، کھانا ایسے کھانا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے جاگنا ہے، تو صحابہ کرام نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا اور کر کے بتایا کہ دیکھو نبی نے ایسے کیا، نبی نے ایسے ہمیں سکھایا ہے۔ تو آپ طلبہ طالبات سے جو چند باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ ہمارے سامنے اساتذہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ ٹیچر جو ہوتے ہیں یا پھر سر جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان سے تذکیر کرنی، تذکیر۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ تذکیر کرتے رہنا چاہیے۔ تذکیر کرنے سے، نصیحت کرنے سے، نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے آپس میں جو ہے یاد دہانی ہوتی ہے اور کام کرنے کا جو ایک طریقہ ہے اس طریقے میں ایک تازگی آتی ہے۔ اساتذہ کو خاص طور سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح بچوں کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے، بچوں سے کہیں زیادہ اساتذہ کے لیے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے اساتذہ کے لیے۔ بچوں سے پہلے اساتذہ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگر آنے جانے کا نظام ہے، دارالاقامہ نہیں ہے، تو وہاں بچوں سے پہلے، اسٹوڈنٹ سے پہلے اساتذہ کا حاضر ہونا ضروری ہے، تب جا کے بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا۔ بچے کہیں گے کہ ہاں ٹیچر تو ہم سے پہلے ہی آ جاتے، سر تو ہم سے پہلے ہی آ جاتے۔ اس لیے اساتذہ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ اساتذہ کے لیے کہ دیکھیے جو پڑھائی کا ٹائم دیا جاتا ہے، پڑھانے کا، اس وقت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے اداروں میں، چونکہ میرا اداروں میں جانا ہوتا رہتا ہے اور بہت سارے اداروں کا میں خود سرپرست ہوں، چاہے وہ سرپرست صرف نام کا ہو، لیکن بہت سارے اداروں کا سرپرست ہوں، جانا ہوتا ہے، دیکھتا ہوں کہ کلاس ٹائم میں بھی اب ٹیچر پڑھا رہے ہیں، فون آ گیا، اب آرام سے فون پر بات کر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، 10 منٹ 20 منٹ تک فون بات ہو رہی۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ایک تو یہ کہ پڑھانے کے دوران فون ریسیو ہی نہیں کرنا چاہیے، اصل طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن چلیے ایمرجنسی کوئی فون آ گیا یا آپ نے فون سائلنٹ نہیں کیا، دھیان نہیں دیا، اچانک فون اٹھا لیا تو کوئی بات نہیں، اٹھا لیا آپ نے تو 2 منٹ 1 منٹ میں بات ختم کی، کہہ دیجیے بھی پڑھا رہا ہوں، 10 منٹ کے بعد پیریڈ ختم ہوگا تو بات کر لوں گا، یا کہیے کہ 2 گھنٹے کے بعد بات کیجیے۔ ابھی کلاس ٹائم میں 1 بجے تک کلاس ہوتی، 2 بجے تک کلاس ہوتی، تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے اور انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ فون پر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اساتذہ جو ہوتے ہیں اصل میں بچوں کے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ آئینہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، آئینہ اگر گندا ہے، آئینہ گندا ہے تو ہمارا چہرہ بھی اس میں گندا ہی نظر آئے گا۔ آئینہ صاف ہوگا تو ہماری چہرے کی حقیقت پتہ چلے گا، چہرہ ہمارا گندا یا صاف ہے۔ لیکن آئینہ پہلے ہی سے گندا ہے تو ہمارا چہرہ ہی صاف نہیں دکھائی دے گا۔ اساتذہ جو ہوتے ہیں، معلمین اور معلمات ہیں، وہ اپنے طلبہ و طالبات کے لیے آئینہ کی طرح ہیں۔ ان کا چہرہ، ان کا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، تب بچے اپنے آپ کو دیکھیں گے، ارے مولانا تو اتنے اچھے ہیں اور ہم تو اتنے برے ہیں، ہم کو بھی مولانا کی طرح ہونا چاہیے، ہم کو بھی اپنے ٹیچر اور سر کی طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ جو پڑھانے والے ہیں یا پڑھانے والیاں ہیں، ان کی مثال ایک آئینہ کی طرح ہے، انہیں صاف شفاف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم جن بچوں کو جن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، ان باتوں پر استاد کو بھی عمل کرنا ضروری ہے، اساتذہ کو۔
اور ہم نے بچے سے کہا کہ جب گھر میں آؤ تو سلام کر کے آؤ، اور خود استاد صاحب آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، کلاس روم میں آ رہے ہیں بغیر سلام کے، بچے فوراً کیچ کریں گے کہ کل تو سکھایا تھا استاد صاحب نے کہ آؤ تو سلام کر کے آؤ، استاد صاحب تو خود بغیر سلام کے آ رہے ہیں۔ استاد صاحب نے یہ بات سکھائی کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اب استاد کو چھینک آ رہی ہے، استاد خود الحمدللہ نہیں کہہ رہے ہیں، تو فوراً بچے کیچ بہت کرتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں لیکن کیچ بہت کرتے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے یا ٹیچر بڑے ہوتے اس کی وجہ سے نہیں بولتے بچے، ایک کیچ کرتے ہیں، فوراً نقل کریں گے۔ دیکھو ٹیچر نے خود کہا تھا نا، سر نے کہا تھا نا چھینک آئے الحمدللہ پڑھنا، دیکھو سر کو چھینک آئی نا کلاس روم میں، وہ بولے نہیں الحمدللہ، تو بچے کیچ کرتے ہیں۔ تو اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، وقت کی پابندی کے لحاظ سے، وقت کی حفاظت کے لحاظ سے ہمیں نمونہ بننا چاہیے۔ ہم جیسے رہیں گے بچے ہمارے ویسے رہیں گے، ہمارے طلبہ طالبات ویسے ہی تیار ہوں گے۔ ماحول سے انسان سیکھتا ہے۔ جب 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اور جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں دارالاقامہ میں، وہ تو مستقل مدرسے میں 24 گھنٹے رہ رہے ہیں، وہ مدرسے کے ماحول کو جیسا دیکھیں گے اس کے لحاظ سے وہ سیکھیں گے۔ تو ہمیں اپنے ماحول کو اچھا بنانا چاہیے اور وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اس میں مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے ہلاکت تو ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ مفسرین نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ اگر 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور بغیر ذمہ دار کی پرمیشن کی، اجازت کے بغیر بچائے ہوئے آپ جو ہے 5 ہی گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور حاضری بن رہی ہے آپ کی پوری حاضری، 6 گھنٹے کی بات تھی، گویا کہ 1 گھنٹے میں آپ نے ڈنڈی مار دی ہے۔ 1 گھنٹے کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اللہ ایک ذمہ دار کو اطلاع ہو، ذمہ دار کی طرف سے رخصت ہو، ذمہ دار نے کسی وجہ سے آپ کو اجازت دے دیے تو بات چلا گیا۔ تو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم ناپنے تولنے والے کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ تو کم ناپنے اور تولنے میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن سے معاہدت ہوا تھا کہ اتنا وقت دینا ہے، اتنے پیریڈ پڑھانے ہیں، یہ کام کرنا ہے، لیکن اس میں وہ کمی کوتاہی کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ یوں ہو جائے تو چلیے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ، کہ جان بوجھ کے ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے وقت کی پابندی، اخلاق کا اعلیٰ ہونا، کردار کا اعلیٰ ہونا، بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں اس پر خود عمل کرنا۔ یہ چند باتیں اساتذہ سے متعلق تھیں، ان سے پہلے آپ حضرات طلبہ و طالبات سے باتیں تھیں۔ 2-3 باتیں ذمہ دار کے متعلق بھی کہہ دیتا ہوں۔ حبیب صاحب ہم سے محبت کرتے ہیں، تقریباً 1-1.5 سال پہلے ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ایک جگہ دعوت تھی، وہاں ملاقات ہوئی، وہ پہلی ملاقات تھی۔ پھر اس کے بعد مولانا حبیب صاحب ہمارے پاس آتے رہے، مختلف چیزوں مشورے لیتے رہے۔ ماشاءاللہ اخلاق کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے میرا جو اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ بہت اچھے آدمی، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، میں نے جہاں تک جانا ہے، وہ ہر لحاظ سے اچھے ہیں، معاملات کی صفائی میں بھی اچھے ہیں، اور جو معاہدہ ہوتا ہے تنخواہ اور سیلری وغیرہ کے سلسلے میں اس میں بھی وہ اچھے ہیں۔ بھائی مانے کہ پیسے نہ بھی رہتے ہیں تو قرض لے کے وہ جو معمول ہے، پہلی تاریخ دوسری تاریخ جو بھی معمول ہو، وہ قرض لے کے بھی معلمین معلمات کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم نے سینکڑوں ادارے دیکھے ہیں اور کتنے اداروں کی سرپرستی کی ہے، جیسا کہ بتایا میں نے، لوگ پیسے دینے میں اتنا ٹال مٹول کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب پریشان ہو جانا، سر پریشان ہو جانا، ٹیچر پریشان ہو جانا، پریشان ہو کے چھوڑ دینا، لیکن سیلری نہیں ملتی، تنخواہ نہیں ملتی، آج کل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ان کے اندر جو اعلیٰ صفت میں نے پائی آپ کی ذمہ دار کے اندر، کہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، بااخلاق آدمی ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں۔ ذمہ دار کو یہ بھی چاہیے کہ ان کے جو ماتحت ہیں، اساتذہ ہیں، عملہ ہیں، بچے ہیں، یہ ان کے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، ان کی تعظیم اور توقیر کرنی چاہیے۔ یہ صفت بھی ہم نے
مولانا حبیب خان صاحب میں پائی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں ان اوصاف میں اور اعلیٰ کردار، اعلیٰ نمونہ والا انسان بنائے اللہ تعالیٰ۔ ذوق بھی اچھا رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے اسکولز ہیں چھوٹے چھوٹے، مکتب ہیں، مدرسے چھوٹے چھوٹے، وہاں چلے جائیے تو جاتے ہی بدبو بہت آئے گی، آپ صفائی کا کوئی انتظام نہیں، یعنی سب تو نہیں، پھر بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ یہ مدرسہ اور پھر دوسری جگہ جہاں دوسرے بچے حفظ کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں بھی مدرسے میں جانے کے بعد ہی طبیعت، کہتے ہیں موڈ فریش ہو جانا، طبیعت فریش ہو جاتی، طبیعت تازہ ہو جاتی بالکل۔ دفتر بھی سلیقے سے، صفائی ستھرائی بھی، گارڈن بھی، پھول پتی بھی، خوشبو بھی، ہر طرح کی چیزیں، یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے اور بہت ہی اچھی صفت ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اس سلیقے کو لانے کی کوشش کیجیے اور سلیقہ مند بننے کی کوشش کیجیے، اور ادارے کے لیے دعا کیجیے کہ جس طرح ادارے کے ذمہ دار نے ایک حوصلہ رکھا ہے کہ ہمیں پڑھانے والے کو اچھی تنخواہ دینی ہے اور اچھے سے کام بھی لینا ہے، دعا کیجیے کہ یہ ان کا حوصلہ باقی رہے، حوصلہ اور بلند ہو، تاکہ اس سے طلبہ کو بھی فائدہ ہو، طالبات کو بھی فائدہ ہو، معلمین معلمات کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ ہمارے سامنے چونکہ تین طرح کے افراد تھے، آپ طلبہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، کچھ اساتذہ ہیں، مدرسے کے ذمہ داران ہیں، ان تینوں قسم کے افراد سے ہم نے مختلف طرح کی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ مولانا سے جو بات ہوئی مولانا حبیب خان سمیلی صاحب سے کہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ یعنی سیٹرڈے، آج جو ہفتہ ہے، ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کو میں 1 گھنٹہ وقت ان کو دوں اور مختلف موضوعات پر آپ سے، بچوں سے، ان کے سرپرستوں سے گفتگو ہو۔ آج پہلا ہفتہ تھا، آج 7 تاریخ اگست کی 7 تاریخ ہفتے کا دن ہے یہ۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو کوشش رہے گی کہ آئندہ مہینے میں بھی اسی لحاظ سے کچھ گفتگو ہو، جو گفتگو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ دعا کیجئے مدرسے کے ترقی کے لیے، اسکول کی ترقی کے لیے، یہاں کے ذمہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے اور طلبہ، آپ خود اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، شریعت پر چلنے والا بنائے، اسلام کی محبت، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے، ہمارے جسم کے روئے روئے میں یہ اوصاف آ جائے، یہ صفت آ جائے، ہم قوم کے لیے، ملت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہم مفید سے مفید تر ثابت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، اپنے حفظ و امان کے ساتھ دراز عمر نصیب فرمائے، اور دراز عمر کے ساتھ ساتھ خوب سے خوب خیر کے کام کرنے کے اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔